ہیں کہ بھئی پھنسانے کی کوشش کی ہے، انہوں نے تو ابھی آپ کے ساتھ کیا ہی کچھ نہیں ہے. یہ جو مدنی صاحب ہے نا، ان سے کہیں کہ اپنا عقیدہ ختم نبوت کا عبدل بھائی قرآن پاک کر سے لیتے ثابت کریں. عبداللہ بھائی صبر تے کر لو، ایک نو تے سلجھا لئیے. تھی ساری چیزیں کھولی جا رہے ہو. ایک اور منٹ یار، آج کے بعد ظفر اللہ صاحب کو شاہ نہیں کہنا، یہ بریلوی ہیں، اپنے منہ سے مانتے یار ہیں. عبدل بھائی نہ کریا عبدال کرو. بھائی یہ کام نہیں ٹھیک. جو مہمان گھر آئے پاویں دشمن بھی نہیں، ہوئے ان نا، کی عزت اودے کرنا اپنی نال انج جگہ نہیں پہ، کریدا. ہم ان کی عزت نہیں نہیں کرتے ہیں، وہ ایک عبدال اپنی بھائی، جگہ پہ ہیں. اچھا ہاں میں نے عبدل بھائی ٹھیک ہے. معذرت میں آپ کو میوٹ کر رہا ہوں ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہاں بعد. اچھا جنید صاحب اپنا نوید صاحب مدنی صاحب سے کون بات کریں گے؟ یہ 1 to 1 کروا دے شاہ جی پراپر ٹائم سے. آپ بتائیں آپ سے ہوگی کہ مدنی صاحب سے نہیں نہیں، ہوگی؟ مدنی صاحب مجھ سے پہلے آئے ہوئے، وہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر شاہ جی آپ سے میرا یہ پرومس کریں. میں میوٹ رہوں گا، بے فکر ہاں، رہیں. آپ نے تب تک مائک نہیں اوپن کرنا جب تک مائک آپ کی طرف آنا نہیں ہے، اور آپ نے جانا بھی نہیں ہے. نہیں ایسا کریں، آپ لاک لگا دیں، قیامت تک بٹھا رکھے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ میں میں آئی ڈی ڈر رہا ہوں. دیکھیں نوید صاحب، یہ آئی ڈی میں آپ کے لیے چھوڑ دوں گا، میں نئی آئی ڈی بنا لوں گا، بے فکر. نہیں 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 نہیں، شاہ جی آپ کا ہونا باعث قیمت لیکن ہے. ایک شکوہ آپ سے ہے. شاہ جی میں سارے شکوے اپنے بھائی کے اوپر قربان کروں گا. شکوہ یہ ہے کہ یار بات کرنی تو اچھے ماحول میں کراؤ، ٹھیک ہے نا. یہ ایک دوسرے کے اوپر شاہ جی بہتان. میں واحد وہ بندہ ہوں، میں یہ آج ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا کہ میں واحد وہ بندہ ہوں جو چاہتا ہوں کہ بات ہو. چلیں دیکھتے ہیں کہ آپ مدنی صاحب کو برابر ان کو ٹائم دے، جس نے بات کرنی. میں مائک میوٹ ہے میرا، ٹھیک ہے، جب آپ کہیں گے تب بات کروں گا، ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کرنی ہے کہ کس نے بات کرنی ہے؟ ویسے ڈاکٹر صاحب آپ بات پہلے میری بات سنیں ہوسٹ صاحب، میری بات سنیں ایک منٹ. شیخ صاحب ویٹ کریں. دیکھیں شاہ جی اوپر بات تو سنیں نا، بہت بڑا نام بیٹھا ہے، میں تو کلیئر تو کر لوں نا. آپ تھوڑا سا سیریس ہو کے بات کرنی ہے. آپ سے بات ڈاکٹر صاحب کریں گے، اور آپ نے کائنڈلی ویٹ کرنا ہے تب تک جب تک ڈاکٹر صاحب نے اپنی بات کمپلیٹ نہیں کر لینی. آپ کی پہلے میری ایک عرض تو سن لینا کہ میں بات تھوڑی سا نوید صاحب میری گزارش یہ ہوگی کہ ٹائم کی لمٹ رکھ لے، برابر ٹائم دے دونوں کو. ایک نہیں کہ ایک بندہ 10 منٹ بولتا رہے تو بورنگ ہو. مناظرہ ہو رہا ہے، یہ تو بات ہو رہی میری ہے. بات تجویز تو دیکھ لینا. اب ایک بندہ شروع کرے، وہ 5 منٹ مسلسل بولتا رہے تو جو سننے والے ہیں بور ہو جائیں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو ٹائم لمٹ رکھ لے نا. شاہ جی آج نا میرا دل کر رہا ہے میں ساری تاڑیاں مان لوا، قسم خدا دی. نہیں میں نے پھر بات نہ کروں، غلط بات کروں تو رد کر دینا. تجویز میں نے دی ہے نا. مدنی صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ صاحب بالکل آپ نے درست کہا، لیکن میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں. ابھی اقامت شروع ہو جائے گی، ہمارے ہاں مغرب کی نماز کا ٹائم ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، صرف اتنی بات کروں گا، پھر میں واپس آتا ہوں. 1 منٹ. نہیں آپ چلے جائیں، آپ تشریف لے جائیں، اتنی دیر میں بات کر لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. ویری گڈ شاہ جی، ویری گڈ. جی ڈاکٹر صاحب آپ ماشاء اللہ شاہ جی سے بات کریں گے. اللہ خیر. نہیں تھی ڈاکٹر صاحب ایسے نہ کہے، ہمارا شاہ جی ہمارا فخر ہے. یار میں نے اللہ میاں سے اپنی خیر مانگی ہے، اب آپ اس میں کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ جی آپ بات کریں جی ڈاکٹر صاحب. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا حفیظ یا عزیز یا رفیق. جی شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی جی جناب ارشاد. سر آپ نے ارشاد فرمانا ہے، مہمان تو آپ ہیں، ارشاد تو مہمان فرماتے ہیں. نہیں مہمان تو سنتے ہیں نا، میزبان کی بات سنتے ہیں. شاہ جی ہن ایسی گل تے ٹائم نہ لا دیو، فٹافٹ گل کر لو. یار میں آیا کی تو گل ہے، سیدھا سیدھا ہے. شاہ صاحب چھوڑیں، سب کچھ احمدی ہو جائیں، آپ کو پتہ ہے کہ سچ کیا ہے. نہیں مجھے پریشان ہوتے جا رہے ہیں. سچ یہ کہ احمدی ٹھیک نہیں ہے. احمدی قرآن پاک کے غلط معنی کرتے ہیں. نہ شاہ جی نہیں میں ثابت کر سکتا ہوں. ایسے تو ہے نہیں ہے شاہ جی. نہیں ہے نا، میں دلیل سے بات کروں گا. کیا دلیل سے بات کریں گے آپ فرمائیے. چلو ایک حوالہ رکھتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے. ہاں جی رکھیے. روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 207. مرزا صاحب کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس وحی الہی میں روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 207. میں نکال لوں. نکال لیں. جلد آ گئی ہے 14-15. صفحہ نمبر کیا فرما رہے تھے آپ؟ 207. دو سو ساٹھ ہو گیا یہ. 207 207.
207 اچھا. جتنی دیر تک ڈاکٹر صاحب نکالتے ہیں شاہ جی آپ نا کنٹینیوسلی مناظرے رکھے ڈیلی روٹین وائز ڈیوٹی بنا لے میری بھی اور اپنی بھی. یار آپ کی براڈ پہ نا پھر گالیاں دیتے ہیں یار. نہ شاہ جی اس طرح نہ میری براڈ پہ نہیں ہوتی دیتے ہیں یار نہیں شاہ جی. میں آپ گارنٹی دیں کہ آپ کی جو ہے بد زبانی نہیں ہوگی آپ کی براڈ پر تو میں کروں گا. شاہ جی جب آپ میں اتنا آپ کے لیے کر سکتا ہوں کہ میں کمنٹ میوٹ کر دیا کروں گا یعنی کمنٹ وہ کر دیا کروں گا ہائیڈ. نہیں کمنٹس بھی ہو لیکن مقصد یہ ہے کہ اگر تو آپ چاہتے ہیں. اچھا ویسے واقعی شاہ جی ویسے واقعی ایک منٹ شاہ جی مجھے ایک سیکنڈ دے. اچھا یار دیکھو جو ماڈریٹر ہے نا نیچے ہمارا مقصد ہے ایک ویلیوبل بات کرنا اور ویلیوبل گفتگو کرنا. جو بھی ماڈریٹر میرے موجود ہیں اور آلموسٹ آپ لوگ سارے ٹائم کے لیے موجود ہوتے ہیں ایک ریکویسٹ ہے آپ سے چاہے احمدی ہو چاہے غیر احمدی ہو جو بھی بندہ ہے اگر وہ کوئی گالی گلوچ کرتا ہے یا کوئی بھی جملہ بھی کستا ہے تو آپ نے اس کو میوٹ کر دینا ہے بالکل میوٹ کر دینا ہے اور پھر میں خود ہی اس کو بعد میں براڈ ختم ہونے کے بعد ان میوٹ کیا کروں گا. یہ میری ریکویسٹ ہے میرے ماڈریٹر سے کہ کائنڈلی ایسا غلط کہہ آپ رہے نہیں ہیں کر دینا. یہ آئیڈیا درست نہیں ہے. کسی کا بھی کوئی کمنٹ اگر ہوتا ہے نا تو اس کو 5 منٹ کے لیے نہیں 5 منٹ کے لیے کہا ہے 5 منٹ کے لیے تو وہ خود بخود انمیوٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد. ہاں جی 5 منٹ کے لیے آپ نے وہ جو ہوتا ہے ٹائم اس میں 3 منٹ کر لیں 5 منٹ کر لیں کم از کم اگلے کو یہ پتا ہو کہ میں نے اگلے 5 منٹ اب کوئی گفتگو ایسی نہیں کرنی مجھے یہ 5 منٹ کے لیے. ہاں اچھا یہ کہ براڈ سے وہ محروم بھی نہیں رہے گا اور براڈ پہ بیٹھ کے سنتا بھی رہے گا. میں ایک عرض کرنی چاہتا ہوں یہ ظفر اللہ بریلوی صاحب اپنی براڈ پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام دیکھیں یہ پھر بدتمیزی کر رہے ہیں نبی کی شان میں گستاخی یہ بدتمیزی کر رہے ہیں. میں نے ان کا نام نہیں بگاڑا جو ان کا نام ہے دیکھیں اپنا نبی صاحب. اچھا شاہ جی بس معذرت عبدال بھائی دیکھیں میں ابھی کہا ہے کہ یہ باتیں ہم لوگ نا پرائیویٹ کر لیں گے ابھی وہ ٹاپک وہ والا نہیں ہے تو معذرت ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب سے جو بات ہو رہی ہے اس کے اوپر ہی میری اس آئی ڈی کے اوپر میرے وہ کنڈکٹیو والے رائٹس نہیں ہیں. میری بات تو سنیں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنی براڈ پر میرا نام دیکھیں میرا نام بھی جانیں گے تو میں ان کا نام سنے گا نہیں پتا کیوں اس کو پتا کہ کس سامنے آ جائے گی. یار عبدال بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کی ہے یار پھر بھی اگر یہ میرا نام بگاڑیں گے تو میں ان کا نام بگاڑوں. شاہ جی رحم دے شاہ جی آپ کی مہربانی. عبدال بھائی دیکھیں اس طریقے سے وہ کوئی غلط بات ہمارے کابرین پہ کریں گے تو آپ نے تو وہی کام پھر دوبارہ کروا دیا نا. وہ کرتے فائدہ ہیں کیا ہوا اپنی براڈ پہ اپنی تو وہ اپنی براڈ پہ بیٹھ کے جو وہ کر رہے ہیں وہ کریں. نویر ذرا مجھے دینا پلیز ذرا اس میں کنڈکٹیو دے دیا ہوا رائٹس آپ کے پاس آ رہی ہیں. اچھا جی بولیے جی شاہ صاحب میں نے ایک حوالہ نکال لیا ہوا ہے فرمائیے. شاہ صاحب مصروف ہو گئے. شاہ جی مائک اوپن کر لیں. جی میں اوپن کر لوں. یہ ہے کہ وہاں لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ جو آیت مقدسہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور اس میں پاک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی. تو میرے نزدیک یہ بات درست نہیں. میں سخت لفظ بھی استعمال کر سکتا ہوں لیکن چونکہ آپ کی براڈ ہے. کیا چیز درست نہیں ہے اس میں؟ یہ کہنا کہ اس وحی الہی میں میرا نام محمد اور رسول رکھا گیا. یہ نام یہاں پہ نبی پاک کا ہے. محمد نبی پاک کا نام ہے اور رسول بھی حضور علیہ السلام کو فرمایا گیا. جی اوکے آپ کو اس پہ اختلاف ہے اب رکھیں اس میں کوئی بحث کی گنجائش نہیں ہے. مرزا صاحب کا اس حوالے سے دعویٰ ہے اور وہ ہے موجود ہے اسٹیٹ موجود ہے. جی میرے نزدیک یہ ہے کہ اب میں یعنی اگر آپ میرے نزدیک یہ کفر ہے. ہاں ہوتا ہوگا دیٹس فائن وی آر اگریڈ. کوئی دلیل میں دلیل دیتا ہوں. ہاں ہمیں اس بات پہ ٹھیک ہے ہم قبول کرتے ہیں کہ آپ کا اس پہ اختلاف ہے اور اب اس اختلاف کی وجہ سے بطور مخالف آپ اپنا کچھ بھی بلیو رکھیں ہم آپ کے دل کے اندر اتر کے آپ کی کجی کو سیدھا نہیں کر سکتے. نہیں یہ قرآن کے خلاف ہے ڈاکٹر صاحب. قرآن کے خلاف بھائی ختم ہوگی نا بات. ہمارے لیے دیکھیے بہت ساری چیزوں دیکھیے میری بات سنیے. محمد رسول اللہ کے اوپر کفار مکہ کو بھی اعتراض تھا یہود مدینہ کو بھی اعتراض تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ محمد اس آیت کے مصداق ہو نہیں سکتے چاہے جائے کہ وہ اس الہام وحی یا کتاب کو ہی نہیں مانتے تھے مگر اس کے باوجود وہ کہتے تھے چلو مان بھی لیا مگر اس آیت پہ ہمارا اختلاف ہے یہاں پہ بنو اسماعیل سے آ ہی نہیں کوئی سکتا. تو بھائی
آپ نبی کریم نے کیا کر دیا اس کے جواب میں؟ یہی کہا تمہارا لکم دینکم ولی دین. تو میری آپ کے اس سوال کے جواب میں آپ کو یہی آیت ہے کہ لکم دینکم. اب میں جواب دوں؟ ہمیں ضرورت نہیں، سوال بھی آپ کریں گے، جواب بھی آپ کریں گے. نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ اب آپ نے اتنی بات کی ہے تو اس کا جواب بھی سن لیں. آپ نے میرے اوپر الزام لگایا نا. نہیں، میں نے کیا الزام لگایا ہے؟ چلے مجھے موقع تو دینا. آپ نہیں، مگر شاہ صاحب ایک منٹ، اپنا نوید صاحب مجھے بھی ٹائم اب نبی صاحب کو بھی پکار رہے ہیں، میں آپ سے نہیں پکار اس لیے رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی، بولنے کا حق تو مجھے دے. دعوت دی ہے مگر یہ تھوڑی کہہ ڈاکٹر دیا صاحب مجھے بولنے کا حق تو دے. مجھے آپ بولنے نہیں دے رہے. میں بالکل نہیں بولنے دوں گا. اگلا سوال مجھے بولنے نہیں دیں گے. شاہ صاحب کجبیسی نہیں نا. نہیں ڈاکٹر صاحب مجھے دلیل تو دینے دیں. آپ نے غلط بیان، دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ نے غلط بیان کیا نا. اس لیے کہ بہت ساری باتوں کا ایمانیات سے تعلق ہوتا ہے. غلط بیان آپ کا مرزا صاحب پر ایمان نہیں ہے، آپ کو مرزا صاحب کو چھوڑ دینا. مرزا صاحب کو چھوڑ یہود مدینہ کا، کفار مکہ کا، محمد ایسی نہیں بات. آپ غلط کہہ رہے ہیں. احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں تھا. آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ کی اس آیت کے اوپر انکار کرتے تھے. آپ غلط کہہ رہے ہیں. کہتے تھے محمد رسول اللہ نہیں ہو سکتے. آپ غلط کہہ رہے ہیں. بنو اسماعیل سے نہیں آئے گا. میرا جواب سنیے نا. میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے اب آپ نے مثال بہت ہی. شاہ صاحب اگر آپ نے لمبی بات کرنی ہے تھوڑی سن لیا کریں پھر سنا دیا کریں. جی احمد بھائی دو بندے بات کر رہے ہیں، کائنڈلی کریں. میں یہی کہتا ہوں کہ دونوں بات کریں. ماشاءاللہ دونوں ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی چھوٹے سے شاہ صاحب ہیں تو اس لیے دونوں ٹائم دیں دوسرے کو. وہ چھوٹے سے کیسے ہیں؟ وہ آپ سمجھائیں گے تو پھر آپ بات اب بہتر بات کریں تو پھر بولے نا اوپل صاحب. مطلب میں صرف کہہ رہا ہوں آپ دونوں لمبی آپ بات وہ کریں. نوید صاحب نہیں ہے. جی ٹھیک ہے احمد بھائی ٹھیک ہے. اچھا مجھے معاف کر دیں، میں پھنس گیا بیچ میں، کچھ میں بولا ہی نہیں سمجھے. نہیں آپ اپنی عادت سے مجبور ہیں. احمد بھائی آپ میوٹ لگا لیں. احمد بھائی میوٹ لگا لیں، نہیں تو شاہ صاحب نے وہ آپ کو پتہ ہی ہے ناراض ہو کے چل جانا. میں نہیں جاتا. میں نہیں جاتا. نوید صاحب آج شاہ جی میرے ساتھ وعدہ ہے آپ کا. نہیں لیکن آج نہیں 360 دن کا وعدہ ہے. ہاں اچھا ڈاکٹر صاحب پتہ ہے کہ آپ نے بات درست نہیں کی. دلیل سنیں، دلیل کمزور ہو. دیکھیے جو کفار مکہ تھے وہ تو قرآن پاک کو نہیں مانتے تھے. بقول آپ کے آپ بھی قرآن کو مانتے ہیں، ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں. تو گزارش یہ ہے، اب آپ سے میرا سوال یہ، کفار مکہ کو چھوڑیں وہ کیا ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے؟ اس وحی الہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک ہیں یا کوئی اور ہے؟ جو کفار مکہ کی آپ نے مثال دی ہے انہوں نے اس انداز میں بات نہیں کی ہے. اب آپ اپنے آپ کو کفار مکہ سمجھ رہے ہیں تو وہ بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ وہ تو مانتے ہی نہیں تھے، قرآن کو نہیں مانتے تھے. آپ قرآن کو مانتے ہیں، ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں. تو جواب یہ دینا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا کوئی محمد کوئی اور ہے، یہ آپ نے جواب دینا ہے. اچھا نوید صاحب یہ نیچے ایک کوئی جمال الدین صاحب ہیں، تو ان کو میں نے کل ان کی براڈ پر گیا جی، بہت بدتمیزی وہاں پر بھی کی اور نیچے بھی کرا. اگر ضرورت ہے تو جمال صاحب اوپر آ جائیں، میرے ساتھ 1 to 1 بات کر لیں، لیکن نیچے پشت پیچھے بات کرنا مردوں کا کام نہیں ہوتا. جی نوید صاحب. ڈاکٹر صاحب بولیے اب آپ. شاہ صاحب دیکھیں جی نیچے ماڈریٹر نے جی آپ ماڈریٹر دیکھ لیں، اگر کوئی گالی وغیرہ دیں گے پھر ان کو میوٹ کر دینا. ادروائز جمال صاحب اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہوگی تو آپ اوپر آ کے بات کر سکتے ہیں، کمنٹس میں کائنڈلی نہ کریں. جی شاہ جی. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ مہمان آئیں گے ہماری براڈ پہ اور ہمیں کنڈکٹ کریں گے کہ اب آپ بات کر سکتے ہیں، اب آپ بات کریں، اب آپ چلیں اور اب رک جائیں اور اب خاموش ہو جائیں اور اب میں نے بولنا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کوئی کہ لاڈلے مہمان، میں انجوائے کر رہا ہوں اس بات کو. وہ کسی نے مجھے اتنی بڑی مجھے بات کر دی آج اوپل صاحب، تو سیاہ میرے قابو کی چیز پھڑ گیا تھا. میں دسنا تو چھوٹا شاہ کہتا ہے انا للہ. نہیں یار تو میں پاس اوپل بھائی صاحب یہ پوزیٹیو ہے. نہیں ابھی شکر کریں ڈاکٹر صاحب، کسی اور نے نہیں کہا کہ یہ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب یہ شاہ نہیں ہے، یہ قادیانی ہے. دیکھیں یہ ویسے شاہ صاحب یہ زیادتی ہے آپ کی. پھر وہ کیا نام ہے عبدال بھائی یہ کچھ کہیں گے پھر آپ برا منائیں گے. نہیں کوئی بات نہیں، یہ غلط بات ہے. بات سادی سی یہ ہے پیارے بھائی کہ میں اس پہ بات عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم میں جو بھی مضمون بیان ہوا ہے، میرے آقا و متا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام جو حقیقی اور کامل
غلام ہیں اپنے آقا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، انہوں نے جو بات فرمائی ہے میں اس پر مکمل ایمان لاتا ہوں اور اس پر بحث کرنے کی گنجائش نہیں سمجھتا، سوائے اس کے کہ آپ یہ بات کہہ دیں کہ یہ بات ثابت کریں کہ یہ بات قرآن کریم کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، جو کہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو ان کا دعویٰ ہے، جو انہوں نے قرآن کریم کی اس آیت کے حوالے سے اپنے لیے فرمایا، میں اس بارے میں یہ بات سادہ ایک آسان لفظ میں کہنے کی جسارت کروں گا کہ بہت ساری باتیں ایمانیات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ہر چیز کسی کے اندر گھول کر اتارا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، آپ کا اس پر اختلاف ہے، ہم اس اختلاف کو قبول کرتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ اختلاف کیوں ہے، اس لیے کہ آپ کے اندر وہ آپ کی آنکھ میں وہ نور ہی نہیں ہے۔ اب میں کوئی مثال دوں گا آپ نور کے حوالے سے، دیکھیے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نور کو ہم کسی طور سے بھی ڈینائی کر سکتے ہیں، کسی پہلو سے بھی اگنور کر سکتے ہیں، مگر کچھ کو وہ بھی نظر نہیں آیا تھا۔ تو اگر اس کمی کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے اگر وہ ایمان نہیں ہے اور آپ اس بات کی گہرائی کو، کنہ کو نہیں سمجھ سکتے، قاصر ہیں، تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ چائنیز نہ جاننے والا اگر چائنیز بات کو نہ سمجھے اور انکار کر دے تو اس میں اس کی کم علمی تو ہو سکتی ہے، مگر اس بات کے غلط ہونے میں کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ تو میں اس پہ اکتفا کروں گا۔ آپ کو کوئی بات اگر سمجھ نہیں آئی تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جب بھی آپ کو وہ نور بصیرت عطا ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے آپ یہیں بیٹھے میرے ساتھ اس کا دفاع کر رہے ہوں گے اور اس کو قبول کر رہے ہوں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب اجازت ہے، اب پوچھ کے آپ سے بات کروں گا تو کہ آپ کا حق، اجازت ہے بات کرنی ڈاکٹر صاحب؟ تو آپ ادباً مائک فوراً میوٹ کر لیا۔ میں پوچھ لوں، آپ نے کہا کہ آپ مجھ سے پوچھیں، نہیں میں آئندہ آپ سے پوچھوں گا۔ نہیں میں نے ہرگز نہیں کہا۔ اب دیکھیں یہ بھی اب دیکھیں آپ یہاں تک تو عقل آپ کی چلتی ہے، ہاں مگر اچھا بولنے تو اگلی دیں بات آپ قبول کرنے سے انکار صاحب، بولنے تو دیں آپ۔ اچھا اب یار آپ مخاطب کریں، اگلا بندہ ریئیکٹ کرے، آپ اس پہ بھی غصہ کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا مجھے اجازت دے بولنے کی، یہ تو نہیں کہا کہ آپ بولنے لگ جائیں۔ حضور بولیے۔ ہاں جی میں ڈاکٹر صاحب دیکھیے، معذرت چاہتا ہوں، آپ نے مجھے کہا کہ آپ کی بصیرت نہیں آنکھوں میں، لیکن ڈاکٹر صاحب کفار مکہ کا کردار چونکہ دلائل میں ہوتا ہے نا تو پھر مطلب اس پر آپ پرسنلی لینا، میں ایک دلیل دے رہا ہوں۔ کفار مکہ کا کردار آپ ادا کر رہے ہیں۔ کفار مکہ کہتے تھے کہ محمد الرسول اللہ یہ عبداللہ کا بیٹا تو نہیں ہے، محمد الرسول اللہ یہ ہاشمی قریشی تو نہیں ہے، محمد الرسول اللہ تو کوئی اور ہونا چاہیے تھا، کسی اور کے اوپر ہونا چاہیے۔ وہی بات آپ کر رہے ہیں۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس وحی الہی میں محمد الرسول اللہ وہ مکہ پاک مدینہ پاک والے ہیں، آپ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں جناب۔ ادھر لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں اس سے میں مراد ہوں۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ وہ جو کفار مکہ کام کر رہے تھے، آج افسوس سے ڈاکٹر صاحب بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ میں تو آپ کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں، آپ کے اوپر محنت بھی کر رہا ہوں کہ لوٹ آئیں، اصل جو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف لوٹ آئیں۔ اس وحی الہی میں کوئی اور نہیں ہے، صرف ایک ہی ذات ہے، اس کا نام ہے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا 4 مقام پر ان کا اسم پاک ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144، وما محمد الا رسول۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تیسرا مقام کیا ہے؟ سورہ فتح، سورہ محمد آیت نمبر 2، بما نزل علی محمد۔ اور چوتھا مقام ہے، چلے جائیں یہیں سورہ فتح کی 29، محمد الرسول اللہ۔ تو میری بڑی ادب سے گزارش ہے کہ محمد الرسول اللہ وہی ہے مدینہ پاک والے، کوئی اور نہیں ہے۔ آپ کفار مکہ کی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ یا محمد رسول اللہ وہ مدینہ والے نہیں ہیں، کوئی اور ہیں۔ میں تو آپ کو اصل کی طرف لا رہا ہوں کہ اس وحی الہی میں مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کو دلیل بھی نہیں دے سکتے، ہم لکھیں گے بھی۔ تو یہ میری آپ سے گزارش، اس پر غور فرمائیں، نظر ثانی کریں، کفار مکہ والا راستہ نہ اپنائیں۔
अच्छा मैं इधर सिर्फ इतना कहना चाहूंगा तार भाई एक मदद- सेकंड जब तुम तार डॉक्टर वेद साहब कोई गल करना नहीं इनसे तार भाई एक अच्छा, शाह सेकंड साहब एक मिनट चुप कर जाए शाह साहब एक नहीं मिनट मैं क्यों चुप करूं यार, मेरे साथ अच्छा, तय डॉक्टर हुआ साहब है, इनसे नबी पूछें साहब ये ने तय किया, किस कोई और नहीं बोलेगा। डॉक्टर साहब इनसे पूछे किस वही की बात कर रहे हैं नहीं देखे ना, नबी साहब ने तय किया है, इनसे पूछें कि ये किस वही की बात कर रहे हैं नबी साहब देख रहे हैं, नबी साहब ये मेरे शिकवे होते हैं नबी साहब, और कुछ अच्छा जी कोई बात नहीं शाह साहब, बात ये बात कि तो आपने है, ये नहीं, किताब- डॉक्टर साहब, बात तो है, शाह नहीं, साहब आपने जो हवाला दिया है नहीं डॉक्टर साहब 2 मिनट रुके ना, नहीं ऐसा नहीं, मेरा नबी साहब मेरा एहतजाज बनता है कि नहीं बनता? पहले सर, आप- पहले या उपल अल्लाह नहीं यार रुके ना 2 मिनट डॉक्टर साहब, मैंने आपकी बात में नहीं बोला। उपल साहब बोले, फिर जनाब ये आए हैं, क्या नाम है इनका, तारमीर साहब, नवीद साहब आप हैं या आपका रफा हो गया? अभी नवीद साहब इजी हैं, मेरे से बात कर लें आप, बात ये है। अभी रुक जाए यहाँ पे, नवीद साहब को आ लेने। हाय मेरे अल्लाह, डॉक्टर साहब मैं आपके लिए नहीं आया, मैं सिर्फ नवीद साहब के लिए आया हूँ। और दूसरी बात शाह साहब, डॉक्टर साहब किसी को बोलने भी नहीं देते हैं, बस अपनी बारी में बात करते हैं, अगर आप बात करें तो उसमें भी बोल पड़ते हैं, और ये तरीका नहीं होता गुफ्तगू। मैं किसी पर ट्रस्ट कर सकता हूँ तो वो नवीद साहब हैं, जब तक वो नहीं आते बात को मुअत्तल समझें। और नवीद साहब ही के लिए, चूंकि मुझे अभी तक ये महसूस है कि वो बंदा फेयर है और जस्टिस करता है, तो अगर वो भी नहीं करेंगे तो मैं फिर यहाँ से इजाज़त ले लूँगा। तो डॉक्टर साहब आपको चाहिए था, आप तारवेज साहब को मना करते और आपने मना नहीं किया। शाह साहब आपने बात करनी है या नहीं करनी है अभी? आप धमकी लगा रहे हैं? नवीद साहब मौजूद नहीं है। नहीं आप मुझे नहीं, धमकी मैं लगा आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, धमकी लगा रहे हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं अर्ज क्या कर करनी रहा है या हूँ, नहीं आपने? जब आप आए थे मैंने आपको रोका था किससे कर रहे हैं? तारवैन साहब, जब आप आए थे मैंने कहा था रुक जाए 1 मिनट, 10 दफा कहा, बल्कि जी रोका था कहा था ना, ये इनका झूठ एक नोट कर लें आप प्लीज। जी ठीक हो गया। डॉक्टर साहब वैसे साबित करते झूठ। अच्छा तारवीर साहब, जब क्या हो आप आ गया? गया, नवीद साहब आ गए हैं, जी जी मैं आ गया हूँ जी। ये जनाब तार वैसा मुझे धमकी लगा रहे हैं। ओ यार ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਸਟ ਹੋ, ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਲੁਕਮਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ 1 2 ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ है, ਗੱਲ करनी है ਤੇ जाना है। नवीदा ये पूछना कि आपने बात करनी है या नहीं करनी। इन्होंने कहा था तब तक बात को मुअत्तल समझे जब तक नवीद भाई नहीं आते। तो मैंने इन्हें कहा कि आपने बात करनी है अभी या नहीं करनी है। नवीद तो ये धमकी है। साहब ये तय हुआ था कि मैं और डॉक्टर साहब बात करेंगे, जब बीच में कोई और भी जी करेगा। जी शाह जी करें 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 नहीं ये करें, फिर आप करा दो। तारवेज साहब से जरा माफी मंगवाएं जरा। ओ यार शाह जी ना यार। करो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫੜੋ ਗੱਲ ਕਰੋ यार। माफिया मूफिया क्या क्या तरीका है? अगर हम चलेंगे तो फिर आपको जगह जगह पे माफिया मांगनी पड़ती। चलो कोई नहीं, मांग लूंगा, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं ये तरीका ठीक नहीं, नहीं है, ये मैं- मैं देखिए, बहुत अगर नोटिस देखें- कर रहा हूँ कि देखें, ये बहुत ज्यादा अब आना शुरू हो गया। मुबारक साहब अगर मैं गलती करूंगा तो मैं माफी मांग लूंगा, कोई मसला नहीं। ये ना ये ना वो छोटे बच्चों वाली बातें नहीं, हैं कि अम्मी मुझे इसने मारा से कि मुझे मुबारक साहब मेरी मुझसे बात माफी मांगो। मुबारक साहब मुझे बोलने तो दें। मुबारक साहब अगर मैं भी किसी के शाह साथ, जी आप डॉक्टर साहब से बात क्यों नहीं कर रहे? यार वो करने नहीं देता, यही क्या तो बात है? तार वेज अच्छा, मैं साहब माफी मांग लूं। पूरी अच्छा, कायनात ठहर, को ठहर, इग्नोर ठहर। कर दे। वही तो कह रहा हूँ, तार वेज साहब बीच में आ गए। नवीद भाई माफी तो मांगने दो मुझे यार। अच्छा शाह भाई साहब यार माफी मांग लो अभी। बाबा छोड़ दो नहीं यार। नहीं मैंने माफी मांग ली अभी शाह साहब। अब माफी माफी ना मांगे, लेकिन आप हमारे बड़े हैं, मैं माफी मांगता हूँ। सैयद साहब ये ना अगली कोई 5000 गलतियों की ना अभी माफी मुझे दे दे, हाँ गल कर लो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। आपको मुबारक साहब, सारों को ही। आपको गैब का इल्म है कि आप गलती करेंगे? मैं यार, क्योंकि सारी आपने बात फिर क्यों यही आपने चीज लेके चलनी है तो मैंने कहा मैं अभी मांग लेता हूँ ना। नहीं, आपको गैब का इल्म है कि आप गलतियां करेंगे? खोलेगा वो फंसेगा जेड़ा मुंह शाह खोलेगा। साहब, बोलेगा, शाह साहब, बात चूंकि इन्होंने गल सुने, बोली, या तो आप मांग लो। डाइवर्ट या तो आप अच्छा, डाइवर्ट शाह साहब कर से माफी तो दे मांग या लेंगे। बात पे वापस आ जाए। यार जी शाह साहब से नहीं माफी ताहिर मांग भाई लेंगे। आप पहले डॉक्टर साहब आगे से मांग नहीं लीजिए। नहीं देखिए डॉक्टर साहब को बोलने मजा दें, आएगा डॉक्टर मजा आएगा। नहीं शाह साहब माफी मंगवानी है। अच्छा शाह साहब बात तय तो कर लें आप। तार वेज साहब माफी माफी- मंगवानी है। ताहिर भाई छड्डो, ताहिर भाई ताहिर छड्डो। साहब, नहीं, अभी आप माफी मंगवा रहे थे। आपको माफ- माफी मांगू आपसे। तार वेज यार, साहब ताहिर माफ भाई- किया आपको। ताहिर भाई छोड़ दो मेरी मैं छोड़ दें बात ना, जो गुफ्तगू हो हम भी सुने, तो बाकी कोई बात भी नहीं हुई किसी से तो सुनने दें। कोई मैंने वेज साहब इस पर पता है टाइम था कि आइंदा आप ना बोले, ये मकसद। अच्छा चलो ठीक है शाह जी गल करो डॉक्टर। और मैं माफी मांगता हूँ, बताओ माफी मंगवानी है। नहीं यार, नहीं ताहिर भाई छड़ दियो। मेहरबानी नहीं, माफी करें, नहीं शाह साहब को मंगवानी। भगाना नहीं है। नहीं माफी यार मैं म्यूट कर रहा ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। डॉक्टर साहब आप प्लीज कंटिन्यू करें। अच्छा जी, वैसे डॉक्टर साहब ये सख्ती आपको करनी चाहिए, आपको खुदा का खौफ काल है। यह देखें मेरा मिजाज ये नहीं है, आप कोई बात करने देगा मैं करूँगा, कोई नहीं करने देगा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कि मैं जब ताहिर वैंस भाई आए थे, इन्होंने गुफ्तगू शुरू की, मैंने इनको उस वक्त रोका कि कुछ मिनट के लिए रुक जाइए,
اور اس پر بھی اعتراض آ گیا کہ جی آپ نے ان کو روکا نہیں، حالانکہ طاہر صاحب بیچارے باوجود اس کے بولنے کا حق رکھتے تھے. اس وجہ کیوں بولنے کا حق رکھتے تھے؟ اس لیے کہ محترم شاہ صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ چونکہ یہاں پہ نوید صاحب نہیں ہیں، لہٰذا گفتگو کو اس وقت تک معطل سمجھا جائے جب تک کہ نوید صاحب نہیں آتے. اور اس دوران پھر طاہر صاحب نے جب بولنے کی کوشش کی ان کو اس پر بھی اعتراض ہو گیا. تو میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، اتنے نازک مزاج مہمان ہیں ہمارے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کے ادب اور احترام کا تقاضا کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کچھ خاموشی اور کچھ صبر و تحمل کا جو ہے نا وہ انداز اپنا لیا جائے. تو میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ ہمارے معزز مہمان کو یہاں کوئی تکلیف ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے ادھوری بات کی ہے، دیکھیں مکمل بات نہیں، ادھوری بات کی. اچھا ادھوری کی، میں سنیے میں بتاتا ہوں. ادھوری آپ نے بات کی کہ طاہر وینس صاحب پہلے بولے ہیں جب یار شاہ صاحب اللہ کی قسم میری 2 بیویاں اور پتہ نہیں کام کرنے والیاں میرے ساتھ کتنی خواتین ہیں، میں کبھی ان کے درمیان بیٹھ کے اتنی مشکل میں نہیں پڑا جتنا یہاں پر آج اس براڈ میں مجھے نہیں پتہ ہے. میں وجہ بتاتا ہوں. جو بیویاں ہیں نا وہ بیچاری ان کو پتہ ہے ہم نے کدھر جانا ہے. جو آپ کے متا ہے انہیں پتہ ہے انہوں نے ہمارے باس ہیں، وہ بیچاری صبر کر جاتے ہیں. ہمیں آپ کا نہ ڈر ہے نہ آج کا ٹاپک ہی یہی رکھ لیتے ہیں شاہ صاحب، کیا جس پہ بات ہو رہی ہے ابھی. اصل میں شاہ صاحب کے پاس شاہ صاحب کو آج کال نہیں نہ آ رہی پیچھے سے، تو شاہ صاحب نے ریسکیو تو کروانا نا اپنے آپ کو. میری بات سنیں ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے یہی ٹاپک رکھتے ہیں. نوید بھائی اتارے یہ ٹاپک، یہ اگلا لگا لیں یار، وہ زیادہ اچھا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ دیکھیں آپ کو میری نصیحت یہ ہے یار کہ کیا کر رہے ہیں شاہ صاحب، ایک عالم مبارک صاحب ایک بندے کو سلیکٹ کر لے. میری بات سنیں نا، کر کے رکھ دی ہے مبارک صاحب ایک بندے کو. آپ سے تو ایسے توقع نہیں تھی مبارک صاحب، یہ کیا آپ لوگوں نے بنایا ہوا؟ شیخ صاحب دیکھیں، بات سنیں شیخ صاحب دیکھیں، میں بار بار کنٹینیو کروانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہاں پہ ہی وہ چیز اٹکی ہوئی ہے. آپ جو سے عالم ہے، آپ کو تو ان چیزوں کا اندازہ ہے، آپ کو تو یہ نہیں کہنا چاہیے. آپ کو چاہیے تھا کہ کہیں کہ شاہ صاحب آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، جو پیچھے ہو گیا معافی مانگ لی، میں نے 5000 غلطیوں کی معافی مانگ لی. آپ شاہ صاحب کو بولنے نہیں دے رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے آپ کے بیچ میں پڑ جاتے ہیں تو کیا کرے پھر بندہ؟ بول اچھا بھائی اب کوئی نہ بولے، اب کوئی نہ بولے. جو شاہ صاحب نے اپنا غصہ نکالنا ہے وہ نکال لیں. میں ٹائم لگاتا ہوں مبارک بھائی، ٹائم لگاتا ہوں. جی شاہ جی ہماری کے لیے جی ٹائم لگے گا اور ہر بندہ 2 منٹ تک بولے گا، 2 منٹ بعد جی بالکل ٹھیک ہے. نہیں ٹائم والا چلے مرضی آپ کی، لیکن اکثر اوقات اتنی لمبی بات ہوتی نہیں ہے. 2 منٹ ٹھیک ہے، 2 منٹ ٹھیک. 1 منٹ کر لیں کوئی مسئلہ. 1 منٹ کر لیتے ہیں. 1 منٹ کر لیں. چلو پلا سانو بھی سننا لبے گا کچھ. جی شاہی شروع ہو جاؤ. ہاں گزارش یہ ہے کہ اپنا یہ کاٹا کس نے تھا؟ نہیں کاٹا کس نے تھا؟ نہیں انہیں زیادتی ہے. چلو جی آپ ڈاکٹر صاحب کو دیں جی ٹائم پہلے. ٹھیک ہے یہ ڈاکٹر صاحب. ہاں ڈاکٹر صاحب بولیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، اب یہ مکالمہ ہے، منٹ کا پتہ نہیں چلتا ہے، نہیں چلتا، بہت کم ہوگا. آپ صرف اتنا بتائیے گا کہ کیا قرآن کریم لفظاً اس کا مخاطب فقط محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا آپ کی امت بھی اس میں شامل ہے؟ جی لیں چاہیے آپ کا سٹارٹ. گزارش یہ ہے کہ جو حوالہ میں نے پڑھا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ فتح آیت نمبر 29، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی. تو یہ جو وحی الہی ہے یہ خالصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے. محمد الرسول اللہ. یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. نوید صاحب دیکھ لیا آپ نے حالت، میرا ٹائم ختم ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب 1 منٹ کمپلیٹ ہوتا ہے. دوبارہ شروع کریں میرا منٹ دوبارہ. جو جی میں آپ کو ٹائم ایکسٹرا دوں گا، 10 سیکنڈ دوں گا، جلدی بولیں. نہیں دوبارہ منٹ شروع کریں نا، دوبارہ منٹ یار چاہیے ایکسٹرا دوں گا، ٹائم چل رہا ہے بولی جاؤ. میں بھی بیچ میں بولوں گا تو دوبارہ شروع کریں گے ڈاکٹر صاحب. طے میری سن لے ابھی بند. طے یہ ہوا میری بات میں ڈاکٹر صاحب نہیں بولیں گے، ان کی بات میں نہیں بولوں گا. جو بندہ بولے گا تو ٹائم دوبارہ شروع ہوگا، یا مناظرہ نہیں ہے لیکن اخلاقی اس کی شکست ہوگی جو بیچ میں بولے گا. ٹھیک ہے جی شروع کروں اب ٹائم میں کرو جی. میں نے ایک آیت مقدسہ پڑھی ہے. ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ بتانا کہ یہ آیت مقدسہ، یہ جو وحی الہی ہے، اس میں محمد الرسول اللہ کون ہے؟
انہوں نے مجھے اسپیسیفک جواب دینا ہے، اور اس میں کچھ نہیں لکھا ہوا، اور میں نے حوالہ نہ ہو، میں ذمہ دار ہوں، انہوں نے خود حوالہ پڑھ بھی چکے ہیں، میں پھر دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ سننے والوں کو فائدہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ یہ وحی الہی میں محمد رسول اللہ، وہ مکہ پاک والے، مدینہ پاک والے ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ اور کفار مکہ بھی یہ کہتے تھے محمد رسول اللہ کیوں ہے، وہ اس پر شور مچاتے تھے۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے گزارش کی ہے، یہ کفار مکہ کا طریقہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی جگہ کسی اور کو لانا، تو اس کا جواب مجھے ڈاکٹر صاحب سے چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آواز آئی تھی آپ لوگوں کو؟ ہاں جی کمپلیٹ ہو گیا۔ اچھا نہیں، میری آواز آئی تھی؟ آ گئی تھی شاہ جی، آ گئی تھی۔ اچھا ادھر میرا مائک میوٹ تھا۔ اور شاہ جی ہاتھ دو۔ ساری بات سن لی ہے ہم نے، ہمیں ساری آواز ہے۔ اوکے نو پرابلم۔ جی ڈاکٹر صاحب، دیکھیے میں نے جو سوال ان سے کیا تھا اس کا مجھے جواب نہیں ملا، اور میں دوبارہ سوال دہراتا ہوں اپنا، یہ چاہے کتنا بھی وقت لے لیں۔ سوال صرف یہ تھا کہ کیا قرآن کریم اس میں جو مخاطب ہے کیا صرف ایک ذات مقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یا قرآن کریم کا مخاطب پوری امت محمدیہ بھی ہے؟ ختم۔ جی شاہ جی۔ جناب اس آیت مقدسہ میں امت محمدیہ نہیں ہو سکتی، یہ محمد الرسول اللہ، وما محمد الا رسول، یہ فقط ذات محمد کے لیے ہے رسول۔ امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حضور کے رسول میں، رسالت میں شامل نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں جہاں احکامات ہوں، حضور کو خطاب کر کے امت کو کہا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہ اور معاملہ ہے۔ لیکن ابھی کہا کہ امت شامل ہو سکتی، بالکل اس میں امت شامل نہیں ہو سکتی۔ محمد الرسول اللہ میں امت ہرگز شامل نہیں ہو سکتی۔ جو یہ کہے گا کہ اس میں امت بھی شامل ہوگی، یہ کفر ہوگا، یہ اسلام سے بغاوت اور غداری ہوگی۔ اس لیے یہ آیت مقدسہ، میرا موضوع یہ آیت مقدسہ ہے، یہ ٹائٹل نبی پاک کا ہے محمد الرسول اللہ، اور میں نے سورہ آل عمران آیت نمبر 144 وما محمد الا رسول۔ جی شاہ جی۔ پہلی بات چھوٹی سی میرے ذہن میں سوال ضمناً اٹھا ہے، یہ آیت مقدسہ کیا ہوتی ہے؟ مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب کمپلیٹ کر دیں۔ نہیں، میرے مخاطب کوئی اور صاحب ہیں، وہ جواب دے دیں۔ نہیں، آیت مقدسہ۔ اچھا مقدسہ کہتے ہیں آپ، میں کہہ رہا ہوں اس وقت سے آیت مقدسہ کیا ہوتی ہے، میں بار بار سوچ رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں کسی سے پوچھوں کہ آیت مقدسہ کیا ہے۔ چلے میں نے وضاحت کر دی، ٹھیک ہے، سب کو مقدسہ ہی سمجھ آئی ہوگی، لیکن جی ڈاکٹر صاحب ٹائم سٹارٹ۔ دیکھیے میں آپ کی اس فہم کو سلام پیش کرتا ہوں جس میں آپ نے قرآن کریم کو کم از کم اس کے ایک جز کو اور اس کا مخاطب جو ہے وہ آپ نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سے نکال دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن میرے ایمان کے مطابق یہ بات ایسے نہیں ہے۔ میرے ایمان کے مطابق ہمارے ہاں قرآن کریم کی ہر آیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو محمد مصطفیٰ کی امت کے رہنے والے ہیں، آپ کی امت میں جو شامل لوگ ہیں، ان سب کے لیے ہر آیت تمام اشخاص کو مخاطب ہے۔ خاص کا مخاطب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، مگر تمام امت مسلمہ اس کا اپنے آپ کو مصداق یا تو بنائے گی یا بنانے کی کوشش کرے گی، یا کسی حوالے سے وہ آیت پوری آئے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسی آیت کے مصداق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء تھے۔ محمد الرسول اللہ، اللہ کا رسول ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی حضرات سننے والے بھی غور فرمائیں، ڈاکٹر صاحب نہ تو مجھے جواب دے رہے ہیں، اور میں نے گزارش کی کہ یہ خالص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں امت شامل نہیں ہو سکتی، اور امت شامل نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ محمد الرسول اللہ میں امت شامل ہے، معذرت چاہتا ہوں، یہ بہت بڑی جسارت ہے اور قرآن سے بغاوت ہے۔ یا تو آپ کہیں کہ ہر امتی پھر محمد الرسول اللہ ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ،
اور قرآن تو خاص طور پر رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہا ہے. اور میں حوالہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 207 مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس وحی الہی میں میرا نام محمد اور رسول رکھا گیا جی شاہ جی خالص حضور علیہ السلام کے لیے. جی شاہ جی یہ کہ شاہ صاحب چونکہ گہرائی کا علم نہیں جانتے، صرف سطحی باتوں پر اپنی باتوں کی بنیاد رکھتے ہیں. میرا سوال پوچھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ تاکہ ان کو پتہ لگ جائے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام یہاں پر صفحہ نمبر 206 میں لکھ رہے ہیں کہ اس میں صاف طور پر اس عاجز کو رسول کر کے پکارا گیا ہے. پھر اس کے بعد اسی کتاب میں میری نسبت یہ وحی اللہ ہے کہ جری اللہ فی حلل الانبیاء، یعنی خدا کا رسول نبیوں کے حلم میں، دیکھو براہین احمدیہ وغیرہ. پھر کہتے ہیں کہ پھر اسی کتاب میں مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ، یہ وہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد صاحب کے اوپر کی ہے. اس میں قرآن کریم کی آیت کا نہ کہیں تذکرہ ہے نہ کہیں ذکر ہے. اور مجھے حیرت ہے اس بات کے اوپر کہ اتنا بڑا عالم دین، اتنا بڑا فصیح و بلیغ علم رکھنے والا جملے کو اس حد تک نہیں سمجھ سکا کہ مرزا صاحب نے کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا کہ اس آیت قرآن کا مصداق میں ہوں. وہ اپنی وحی کا تذکرہ فرما رہے ہیں. جی ٹائم ختم ہو گیا. ہاں جی ہو گیا. ہاں استغفر اللہ نقل کفر نباشد. یعنی آج ڈاکٹر صاحب اس کے بھی انکاری ہو گئے کہ یہ قرآن کی آیت نہیں. استغفر اللہ. یعنی اب یہ بھی بتانا پڑے گا یہ آیت قرآنی نہیں. قرآن پاک سورہ فتح پڑھ لیجئے، قرآن کھولے سارے حضرات جو سننے والے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ قرآن نہیں ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یا یہ قرآن ہے کہ نہیں؟ اب ڈاکٹر صاحب نے قرآن کا بھی انکار کر دیا. اور مرزا صاحب کہتے ہیں اس وحی الہی میں میرا نام، جبکہ یہ جو وحی الہی ہے جو یہ تو قرآن کا حصہ ہے. یا کہیں یہ قرآن نہیں ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں قرآن پاک 26واں پارہ سورہ فتح آیت نمبر 29. جی شاہ جی جناب. بات یہ ہے کہ میں نے کہیں پر بھی یہ انکار نہیں کیا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار یہ آیت قرآنی نہیں ہے. مجھے اس بات کی حیرت ہو رہی ہے کہ کوئی شخص کیسے اتنا دیدہ دلیری کے ساتھ کسی بات کو اپنے سامعین کے سامنے 80 سے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس انداز سے گفتگو کر سکتا ہے کہ بلا وجہ کسی پر الزام باندھ دے اور یہ بھی خیال نہ کرے کہ نیچے سننے والے کیا سوچیں گے. میاں میں نے ہرگز یہاں پر یہ نہیں کہا کہ یہ آیت قرآنی نہیں ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت قرآنی ہے، مگر یہ وہی بھی ہے جس کا مرزا صاحب علیہ السلام نے براہین احمدیہ کے صفحہ نمبر 504 پر تذکرہ کیا ہے. میں ذرا براہین احمدیہ کا صفحہ نمبر 504 بھی کھول لوں تاکہ میں آپ کو مزید وہاں پر صفائی دے سکوں. جی لو ٹائم. اچھا جی ٹائم دینا ان کو صفحہ پیپر کھولنا. نہیں ان کو کچھ نہیں دینا. جی ٹھیک ہے. اچھا مبارک بھائی آپ کے پاس ایک اور موبائل ہے؟ اگر کسی کے پاس ایک اور موبائل ہے تو کائنڈلی اسٹاپ واچ اوپن کر لے پلیز. میرے پاس ہے کہ میرے پاس اس ٹائم نہیں ہے. میں تھوڑی دیر کوئی اور اگر ہو جائے تو مبارک بھائی. میں نہ روڈ پہ ہوں، میں تو کر ہی نہیں سکتا، نہ ہی میرے پاس سیکنڈ موبائل ہے. جی ٹھیک ہے آن دے شاہ جی. جی بولوں جناب. جی ٹائم سٹارٹ ہے سر جی. اوہ مجھے پتہ، دوبارہ کریں شروع جناب. لے چاہیے تو پھر تسی ساتھ فائدہ. جی دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب بہت افسوس ہوا. ایک طرف آپ کہتے ہیں قرآن نہیں ہے، پچھلی ریکارڈنگ ہوگی تو میں نوید صاحب سے لے لوں گا. اس وقت آپ نے کہا تھا کہ یہ تو قرآن کی وحی نہیں ہے. اب آپ نے چلے مان لیا، آپ کو احساس ہوا کہ میں تو بہت غلط کہہ گیا ہوں. اب آپ نے یو ٹرن لیا ہے. یہ الفاظ قرآن کے ہیں یا نہیں ہیں؟ اور یہ وحی قرآنی بتائیے نبی پاک پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اب یہ جسارت کرنا، یہ جرت کرنا کہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کر یہ کہنا کہ اس وحی الہی میں میرا نام محمد اور رسول رکھا گیا، میں سمجھتا ہوں یہ کفر ہے. اس وحی الہی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہ مکہ پاک والے، مدینہ پاک والے. کسی کو یہ حق حاصل نہیں. پہلے آپ ادھر بھاگتے رہے
کہ امت شامل ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ بالکل جی امت شاہ جی شامل نہیں ہو سکتی. جی شاہ جی شاہ جی شاہ جی جی زکری صاحب. بات یہ ہے کہ اس بات پر ہم بحث پہلے ہی ختم کر چکے ہوئے ہیں، اور میں واضح کر چکا ہوا ہوں کہ شاہ صاحب کا صرف ایک مزاج ہے یہاں پر کہ ایک لفظ کے ساتھ کھیلنا اور اس کے ساتھ پھر کھیلتے ہی چلے جانا، اور جیسے پاکستان میں کہتے ہیں نا کہ لسی میں پانی جتنا مرضی ڈال کے بڑھاتے چلے جاؤ، وہ سچویشن ہے. ہم نے ان کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اصولی بات تو یہ طے ہو چکی ہے اب تک، گھڑی نظر نہیں آ رہی، کہ یہ اس کا ایمانیات سے تعلق ہے. ہمارا اس پر اختلاف ان کے ساتھ ہے، وہ رہے گا، کیونکہ ان کا مرزا صاحب علیہ السلام پر ایمان نہیں ہے. مثال میں دے چکا ہوں کہ جیسے دوسرے منکرین نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعتراض کرتے تھے، بعین ہی یہی اعتراض اسی کی کاپی جناب حضرت شاہ صاحب نے ہم پر کیا ہے، تو اس کا اس وقت تک ان کو خود سمجھ ہی نہیں آئے گی، وگرنہ یہ پانی میں دودھ میں لسی ڈالتے چلے جائیں گے، بناتے چلے جائیں گے، بنے گا کچھ نہیں. جی شاہ جی. جی دودھ میں لسی نہیں ہوتی ڈاکٹر صاحب، دودھ میں پانی ہوتا ہے. آپ گھبراہٹ کا شکار ہو چکے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ آپ نے کہا کہ یہ قرآن کی وحی نہیں ہے. تو جب میں نے آپ کو کہا کہ یہ تو بہت آپ نے غلط کہہ دیا، اب دوسری ٹرم میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے کب کہا کہ یہ قرآن کی نہیں ہے. ایک دفعہ کہا، پھر ان کو پتہ چلا، پھر واپس لوٹے ہیں، لیکن بہت دیر کر دی انہوں نے. اب کہتے ہیں کفار مکہ. ڈاکٹر صاحب آپ کفار مکہ کا طریقہ تو آپ کر رہے ہیں. وہ کہتے تھے کہ یہ محمد الرسول اللہ ان کو نہیں ہونا چاہیے، رسالت جو ہے وہ کسی اور طرف ہونی چاہیے. یہی کام آپ کر رہے ہیں. میں زور دے رہا ہوں کہ نہیں، محمد الرسول اللہ یہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی اور بھی ہے، اور پہلے آپ نے پوری امت کو شامل کرنے کی کوشش کی، اس میں ڈاکٹر صاحب آپ ناکام ہو گئے. میرا سوال یہ، کفار مکہ کا طریقہ چھوڑیے. کفار مکہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ یہ نہیں، وہی کام آپ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں تو آپ کی خیر خواہی کرنے آیا ہوں، خدا را کفار مکہ کا طریقہ چھوڑیے اور اسلام کی طرف آیا. اوکے جی ڈاکٹر صاحب. پہلی بات تو یہ کہ میں کیٹاگوریکلی ان کی اس بات کو ڈینائی کرتا ہوں کہ میں نے نعوذ باللہ یہ کہیں کہا ہو کہ محمد رسول اللہ والذین معہ شداء الکفار جو ہے یہ آیت قرآنی نہیں ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت قرآنی ہے، مگر مرزا صاحب علیہ السلام نے اس کا آیت قرآنی کے طور پر اس کو پیش ہی نہیں کیا. یہ آیت قرآنی مرزا صاحب علیہ السلام پر یا کوئی بھی آیت قرآنی کسی بھی مومن کے اوپر دوبارہ سے وحی ہو سکتی ہے. اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ کوئی ممانعت ہے، نہ ایسی کوئی چیز، اور اس کی مثالیں بھی بہت ساری آپ کو ملتی ہیں. لہٰذا میں ان کی کم علمی کی وجہ سے، جو ان کو کسی وجہ سے ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، حالانکہ اپنے آپ کو یہ بہت بڑا اور پڑھا لکھا عالم سمجھتے ہیں اور خود گھبراہٹ کا شکار ہیں اور خام خواہ کج بیسی کے اوپر ان کی قبر کسی ہوئی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کسی بھی شخص کو، دیکھیے آپ دہریہ کو 100 اللہ تعالیٰ کے دلائل دیں گے، وہ کہے گا اللہ نہیں ہے. اسی طرح آپ 100 کسی یہودی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل دیں گے، وہ کہے گا نہیں ہے. بالکل یہی حال اس وقت شاہ صاحب کا ہے محترم کا، کہ یہ اس ضد پہ اڑے ہوئے ہیں بس. جی شاہ جی. محترم ڈاکٹر صاحب پھر آپ نے بڑی کمزور دلیل دے دی ہے. دہریہ تو وہ ہے جو خدا کو مانتا ہی نہیں، لیکن میں اعلان کر رہا ہوں میں تو قرآن کو مانتا ہوں. یا ڈاکٹر صاحب بھی کہہ دیں کہ میں قرآن کو نہیں مانتا. آپ بھی قرآن کو مانتے ہیں، میں بھی قرآن کو مانتا ہوں. دہریہ کی مثال بنتی کوئی نہیں ہے. یا تو آپ کہنا کہ ہم دونوں میں سے کوئی قرآن کو نہیں مانتا، تو قرآن کو آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں. سوال یہ ہے کہ محمد رسول اللہ سے مراد کون ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ پاک والے، مدینہ پاک والے، سیدہ آمنہ کے بیٹے، حضرت عبداللہ کے بیٹے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ نہیں، یہ مرزا صاحب. یہ اصل مسئلہ، یہ کفار مکہ کہتے تھے یہ محمد رسول اللہ، یہ آمنہ کا، عبداللہ کا، عبد المطلب کا پوتا نہیں ہونا چاہیے. یہی بات آپ کر رہے ہیں. تو میں تو آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اس قرآنی وحی سے مراد، اس وحی الہی میں محمد رسول اللہ سے مراد وہی مکہ پاک والے، مدینہ پاک والے. آپ زور لگا رہے ہیں اس کا رد کرنے کے لیے، انکار کرنے کے لیے. جی شاہ جی. جی زکری صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے یہاں پر اس آیت اسی جگہ پر آگے بتایا ہے کہ پھر یہ وحی اللہ ہے جو صفحہ نمبر وہاں پر موجود ہے. دنیا میں ایک نذیر آیا، اور اس کی دوسری قرات ہے کہ دنیا میں ایک نبی آیا. پھر براہین احمدیہ میں کئی اور جگہ رسول کے لفظ سے اس عاجز کو یاد کیا گیا. اگر یہ کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہے، مگر پھر آپ کے بعد اور نبی کس طرح آ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ بے شک اس طرح سے تو کوئی نبی نیا ہو یا پرانا نہیں آ سکتا. مگر اب میرے آگے سے میں الفاظ بیان کرتا ہوں کہ حضرت مرزا علیہ السلام کا دعویٰ کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک الگ سے نبی ہیں. وہ اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل اور بروز قرار دیتے ہیں، اور اس کی وجوہات یہی وحیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے
کہ آپ کو بھی بعین ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانہ میں قائم مقام کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور مقام حاصل ہے، اور اسی حوالے سے آپ کو جو وحی کی گئی ہے وہ وہی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کی گئی تھی، لہٰذا اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا اگر آپ دونوں کہتے ہیں تو ٹائم 2 منٹ کر دیں کیونکہ بعد تھوڑا سا اچھا یہ نا آپ 2 منٹ لگا سکتے ہیں میری طرف سے 2 منٹ کر دیں۔ نوید بھائی ٹائم نا آپ میرے اوپر لگا سکتے ہیں، آپ کے کول ڈاؤن آتا ہوگا نا، کول ڈاؤن کا وہ یہاں پہ ٹائم لگا دیں آپ 1.5 منٹ لگا دیں، لیکن یار آئی ڈونٹ نو، چلیں آپ لگا دیں 1.5 منٹ از انف۔ نوید صاحب امین صاحب کے اوپر نا بڑا کوئی لوہے کا کلاک رکھے ان کے اوپر۔ یار امین بھائی ویسے مجھے نہیں پتہ لگ رہا کس طرح سے لگانا تھا، چلے کریں پھر کوئی مسئلہ بعد میں کر لیں۔ وہ نا آپ ان کا آئیکن ہولڈ کر کے رکھیں گے نا تو اس پہ ٹائم آ جاتا ہے، مگر میرے بھی جو ہے نا فار سم ریزن آپشن کوئی چلے گئی ہے جو میں نہیں کر سکتا، میرے پاس اب ماڈریٹر کی بھی میں حل پوزیشن نہیں ہے۔ چلو شکر ایک تے کٹیا، چلو جی 1.5 منٹ کر دیں، کافی ہے 1.5 منٹ۔ 1 منٹ ہی رہنے دو، نہیں ڈاکٹر صاحب اب مواد کم ان کے پاس کوئی نہیں ہے تو 1 منٹ ہی رہنے دیں۔ یار شاہ صاحب آپ کو مطلب آپ اپنی دفعہ خواتین کی طرح لگانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جواب میں پھر آپ منہ بھی خواتین کی طرح بنا لیتے ہیں، ایسے نہ کیا کریں۔ آپ کا ظرف اور آپ کی جولی اتنی بڑی نہیں ہے کہ ہماری آپ باتوں کے چوکے سہ سکیں، پھر آپ کہیں گے میں جا رہا ہوں اب، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب گارنٹی لے لیں میں نہیں جاتا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، بات کریں، اپنی گھبراہٹ کا اظہار ایسے نہ کریں۔ آپ جو باتیں کر رہے ہیں میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ سوال علمی طور پر حل ہو چکا ہوا ہے، مگر آپ بضد ہیں۔ باری کس کی اب؟ باری نہیں ہے، باری میری ہے، باری نہیں ہے۔ ہم اس وقت سمپل ایک بات کر رہے ہیں، ٹائم شروع کریں ڈاکٹر صاحب۔ ابھی کرتے ہیں شروع، صبر نہیں ٹائم شروع کریں نا، پھر آپ وہی دلائل اس میں دے دیں، بات میں دلیل تو دے ہی نہیں رہا، نہیں گپ شپ اور سمپل سی بات کر رہا ہوں کہ اس چیز کو ہم اوپن راؤنڈ میں بھی رکھ دیتے ہیں۔ اوپل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، طاہر وین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مبارک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مدد کے لیے نہ بلائیں، ٹائر پلینٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وائس پیس امین صاحب سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور بھائیو ایمبولینس نہ بلائیں، میری مدد کرو، اس بندے کو کہیں سے اکھڑا، کہیں اس کو ہلاؤ یہاں سے، کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کو شربت میں کچھ چیز ڈال کے پلاؤ، ان کو سمجھ آئے کہ اے نوید صاحب دیکھا مدد واسطے پکاریا جا رہا ہے، اصولی طور پر یہ بات، نوید صاحب مدد اصولی واسطے طور پکاریا پر جا رہا بات یہ طے ہے نوید صاحب۔ دیکھیں دیکھ لیں مدد پرابلم یار میری، تمہیں جس کا فون آ رہا ہے نا، تمہارے گھر والے کو پتہ لگ گیا تو پھینٹی پڑنی ہے۔ نہیں ایک آپ بات کرو، میں اچھا بات یہ ہے، ٹائم شروع کریں ڈاکٹر صاحب کا، ٹائم شروع کریں۔ ہاں ٹائر پلینٹ صاحب آپ بات کریں گے میرے ساتھ 2 منٹ کے لیے؟ آپ ابھی نوید صاحب نہیں، اگر کوئی اور بات بھائی نوید صاحب کے ہوتے ہوئے آپ بات نہیں کرتے، یہ آپ کا خود فیصلہ ہے۔ نہ نوید صاحب کوئی اور بات کرے گا آپ کا فیصلہ ہے کہ نوید صاحب ابھی نہیں ہے، گفتگو فضول باتیں نہیں کریں۔ نوید صاحب اخلاقی شکست ہوگی اگر کوئی اور بات کرے، شکست آپ کو ہوگی، ایک بندہ بات کرے، آپ خود فیصلہ کر چکے ہیں، آپ لاجواب ہو گئے، کوئی اور آپ فیصلہ کر چکے، آپ فیصلہ خود کر چکے ہیں، تو کوئی اور آ جائے۔ یار اس بندے صاحب بات سنیں، وہ نوید کو کال آئی ہے، آپ 2 منٹ ویٹ کر لیں۔ وہ اس کو کال آئی ہے، کسی کو کال آئی ہے، جیسے آپ کو بھی بیچ میں فون کال آ جاتی ہے، اس کو بھی آ گئی ہے، دیکھیے ان کا فیصلہ، یار ایک منٹ ہولڈ کریں، ان کا یہ فیصلہ تھا شاہ صاحب کا اپنا کہ جب تک نوید صاحب نہیں آئیں گے گفتگو معطل سمجھی جائے۔ ابھی ہوا نا پہلے میرے سے بات کرتے ہوئے، ہوسٹ بھائی ابھی کچھ دیر کے لیے معطل تو میں دیکھیں گزارش ہے میری، سن ہاں معطل ہے تو ہم سب خاموش ہیں، آپ بولیں گے، مجھے بولنے دے پھر۔ یار آپ کیا ہیں بندے ہیں یار، سچی ویسے یار کمال ہے ڈاکٹر صاحب، یار کمال ہے یار۔ الطاف بھائی نبیل صاحب آتے ہیں، میں آج تک سلام کر لیے، ڈاکٹر صاحب مجھے تو بولنے دینا۔ شاہ صاحب ایک میں خاموش ہے، نہیں خاموش نہیں، میری جو شاہ صاحب نہیں مہمان آئے ہیں، جب آپ کا آئے گا نا وہ کلاس والا، جب آپ کا مہمان گفتگو کے بعد میں بات۔ اچھا جی بولیے جی سبحان بھائی السلام علیکم، کیا حال؟ وعلیکم السلام احمد بھائی، کیا چلیں ٹھیک ٹھاک؟ میرا مائک بھی کرنا، میری بات وہ تو آپ ہی چلیں گے، ان کو اتارے نا، جب مانیٹر آئیں گے نا وہ میرے پاس ماڈریٹر کی بھی کوئی پوزیشن نہیں ہے، میں نے بھی نہیں۔ اچھا یار چلیں بات کریں، وہ آ جاتے ہیں دوبارہ، ابھی وہ آئیں گے نوید صاحب، ان کو بلا۔ بات یہ ہے، میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا جی پلیز۔ کہ ان کا نام ہے محمد ظفر اللہ خان صاحب، سوری ظفر اللہ شاہ صاحب، جی شاہ صاحب، سید ظفر اللہ شاہ صاحب، ظفر اللہ شاہ صاحب۔ ہاں جی، ان کی والدہ کو تو حق ہے آنا بجائے دے کہ نہ تھے نظم ضبط خراب ہوئے، اچھی گل نہیں ہے، تے بہتر یہی ہے کہ بندہ کرائٹیریا دے نال گل کرے۔ عمر فراز صاحب آ جاؤ تے، ابراہیم بھائی
السلام علیکم ابراہیم بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ ایک ہی ہو رہا ہے، انٹرنیٹ سلو چل رہا ہے کہ چل رہا ہے؟ بندے ڈراپ ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. آواز آ رہی ہے میری؟ شارپ شوٹر آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے آواز، آ رہی ہے اچھا آواز. اچھا اچھا. وہ میں انہیں دیکھا زیاب بھائی پتہ نہیں ڈراپ ہو گئے سن، انہوں نے ریکویسٹ آئی سی میں دوبارہ ایکسیپٹ کی تھی. اچھا جی. سلیمان جی. ابراہیم بھائی کیا حال چال ہے؟ کیا چل رہا ہے آج کل؟ الحمدللہ جی، اللہ کا شکر. آپ سنائیں؟ دیکھ رہے ہیں بس ٹک ٹاک پہ جو کچھ چل رہا ہے بس. چلتا ہی جا رہا ہے، تھمنے کا نام نہیں لے رہا. جی ایسے ہی ہے. ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਈਡੀ ਬਲੌਕ ਕਰਵਾਉਣੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਭਾਈ. ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਵੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. ਔਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ. ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਮੌਜੂ ਹੈ? ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੌਜੂ ਛੇੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ. ਸੁਣਾਓ, ਮੌਸਮ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਮੌਸਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਪਈ ਬਾਹਰ ਭਾਈ. ਗਰਮੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ. ਤੇ ਗਰਮੀ ਉसी ਦਿਨ ਸਰਦੀ ਵੀ. ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈਏ ਨਾ ਪਾਈਏ? ਹਾਂ, ਸੁਬਹ ਟਾਈਮ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਖਤ ਸ਼ਦੀਦ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਖਤ. ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਟਾਈਮ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ. ٹھیک ہے، بہت خوب. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ. ਆਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ. ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਨਾ. انشاءاللہ جی. نیچے مارخور صاحب لکھ رہے ہیں گراؤنڈ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آئیں بھائی جان اوپر آ کے ہمیں ایجوکیٹ کریں نا، کوئی اچھی سی بات بتائیں، ہمارے ساتھ شیئر کریں، کوئی اصلاح کریں. اس دن یوسفی بھائی، اس دن بات ہو رہی تھی ایسے ہی، میں تو رینڈم خیر تھا وہ کچھ ایسا، تو میں نے بات کہہ دی نا ادھر کہ کسی سے میں نے بات کی ہے تو پلیز آپ نا، کسی ایک فرد واحد کی بات تھی، وہ میں نام بھی نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ صاحب جو ہے نا یہاں سے بھی بات سنتے ہیں اور یوٹیوب پہ جا کے بھی سنتے ہیں، پھر اس کے بعد ہے ان کو ذہن کا غور تھوڑا سا کرتے ہیں. ایشو. ہاں، یہاں سے سن کر کہتے ہیں کہ میں نے یوٹیوب پہ سنا ہے. زور بالکل بالکل. ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی تھی تو ایک وہ ہمارے مسلمان بھائی، مجھے بڑی محبت ہے ان سے، آج بھی ہے الحمدللہ. ان کا موقف کیا تھا، اوے دیکھو گل سنو میری، اے جڑے تسی ابھی یعنی دو فکرے میں نے کہے ہیں، اے جڑے تسی منافقت آ کے تے پھیلاندے ہو نا، یہ منافقت چھڑ دیو. تسی منافق لوگ ہو، سانو پتہ ہے اتھے جا کے تسی ادھر دیاں گلاں کردے ہو، اتھے آ کے تسی اتھے دیاں گلاں کردے ہو. اوور آل ہو نا، وہ جنرل گل کر رہے سن، کسی نے نامینیٹ نہیں کیتا کہ میں تینوں کے اوور آل کر رہے سن گل جنرل. اس براڈ دا جڑا ہوسٹ سی بچہ، جڑا کہ میرے نزدیک بچہ نہیں ہے، آنے والے وقت جو پتہ لگ جائے گا، ایک فتنہ ہے. انہیں منوں مخاطب کیتا، ہور بھائی کوئی صلح دا پیغام لے کے آیا تو ہور کوئی ساڈے لائق
मैं कहती जी बहुत शुक्रिया। ये ते आलम है हजूरे वाला, हर बंदा ही एक दूसरे ਨੂੰ ਰਗੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਵੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਹੈ, ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਹੋ ਆਹੋ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਆਹੋ ਆਹੋ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ। ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੁਨਾਸਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਤਹਿਦ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੁਜਤਹਿਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਜਤਿਹਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਇਜਤਿਹਾਦ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਨੇਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਦੀ ਦੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਖਲੂਸੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਨਬੀਨ ਕਰਕੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਬਸ਼ਰੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੀਅਤ ਉਹਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਧਰੇ ਡੰਡੀ ਮਾਰੀ, ਮਸਲਾ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਜਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਐਫਰਟ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਨਮੂਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜੋਗਾ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਖਲੂਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮਸਲਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਮੁਮਕਿਨ ਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਮੁਫਤੀਆਨ ਕਰਾਮ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਰਜੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਇਲਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੌਕਫ ਆ ਇਹ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਲਕਿ ਇੰਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਫਰ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਚੜ੍ਹ ਦੌੜਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇੰਝ ਨਹੀਂ, ਇੰਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਫੋ ਕਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਕੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐ ਸਿਵਾਏ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ਈ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਾਲਾਂ ਫੱਕਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਆ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੋਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਖਤ ਨਾਖੁਸ਼ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਹ ਹਿਕਮਤ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਹੋ ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਬਗਾਨੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰਜ਼ਈ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਵਾਸਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਅਜਰ ਮੰਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਦੇਗਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਤੁਰਰਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤੌਫੀਕ ਹੀ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਬਾਦਾ ਓੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੌਫੀਕ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ।
ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲਬਾਦਾ ਉੜ ਕੇ ਇੰਨਾ ਜਨਾਬੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੁਜਾਹਦ